اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 115۔ وَمَن اور جو شخص یشاققی مخالفت کرے الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے من بعد اس کے ما جو تبینہ واضح ہو چکا، من بعد اس کے ما جو تبینہ واضح ہو چکا، لہو اس کے لیے الہدا ہدایت۔ فرمایا اور جو شخص بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کے اس کے لیے ہدایت کی راہ واضح ہو چکی، وَيَتَّبِعْ اور پیروی کرے۔ اتبع یتبع کا مطلب پیروی کرنا، اتباع کا مطلب پیروی کرنا۔ وَيَتَّبِعْ اور وہ پیروی کرے غیر جدا سبیل راستے المؤمنین مومنوں کے، اور مومنوں کے علاوہ، مومنوں کی راہ کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے۔ نولی ہم پھیر دیں گے، نولی ہم پھیر دیں گے ہی اسے، ہم اسے پھیر دیں گے ما جس طرف یا جو جدھر تولا وہ پھر گیا، نولی ہی ما تولا ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا۔ ونسلی اور ہم ڈالیں گے ہی اسے جہنم میں، اور ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ وساعت اور کتنی بری جگہ ہے، کتنا برا ہے، مسیرا ٹھکانہ، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے دو وجوہات بیان کی ہیں جہنم کا باعث ہونے کی، دو شدید جرم بیان کیے ہیں جو جہنم کا باعث ہوتے ہیں۔ ایک ان میں سے بیان کیا مشاقت الرسول یعنی مخالفت رسول، ایک بیان کیا مخالفت رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، ایک یہ جرم شدید۔ اور دوسرا بیان کیا غیر سبیل المؤمن، یتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے علاوہ کسی اور راہ کی طرف چلنا۔ یہ دو شدید جرم اللہ تعالی نے بیان کیے جن کا انجام جہنم بنتا ہے، جن کا انجام جہنم بنتا ہے۔ تو پہلا جو جرم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، یہ اللہ پاک نے قرآن میں اور مقامات پر بھی بیان کیا ہے، جس طرح سورۃ الانفال آیت نمبر 13، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالی شدید عذاب دینے والا ہے، شدید پکڑنے والا ہے، شدید پکڑ کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ الحشر آیت نمبر 4، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا یہ سزا انہیں اس لیے دی جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالی شدید عذاب دینے والا ہے، شدید گرفت کرنے والا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا یہ شدید جرم ہے جو اللہ کی طرف سے گرفت کا باعث بنتا ہے، اللہ کی پکڑ کا باعث بنتا ہے۔ ایک یہ جرم اللہ تعالی نے بیان کیا، فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے
किसी बंदे को ऐसे नहीं पकड़ा जाता, बल्कि उस बंदे को मोहलत दी जाती है। अब ये कुरान के अल्फाज पर आप गौर करें, किसी भी बंदे को हजूर की मुखालफत में इस तरह नहीं पकड़ा जाता, बल्कि फरमाया मिन बादी मा तबय्यन लहुल हुदा, कि उस वक्त उस बंदे की गिरफ्त होती है जब उसके सामने हक की राह वाज़ेह हो चुकी होती है। हक का रास्ता, हिदायत का रास्ता उसके सामने वाज़ेह हो चुका होता है। हक वाज़ेह हो जाने के बाद, हिदायत वाज़ेह हो जाने के बाद फिर भी वो रसूल की मुखालफत करता है तो अल्लाह ताला की तरफ से गिरफ्त होती है। एक ये अल्लाह पाक ने बयान किया, और दूसरा जुर्म बयान किया वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, फरमाया दूसरा उनका जुर्म ये, और मुसलमानों की राह से जुदा राह की पैरवी करे, मुसलमानों की राह छोड़कर अलहदा राह खुद इख्तियार करे, अलहदा राह पर चले। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये भी काबिल गिरफ्त है। इन दोनों जुर्मों की सजा बयान की, नुवल्लिही मा तवल्ला, हम उसे उधर ही फेर देंगे जिधर वो जा रहा है, जिधर वो फिर गया। यानी क्योंकि वो हिदायत का रास्ता छोड़ देता है, जो वाज़ेह रास्ता उसके सामने होता है उसको छोड़ देता है, लिहाजा अल्लाह ताला ने फरमाया जिधर वो फिर जाता है हम भी उसे छोड़ देते हैं, कि देखते हैं ये कहां तक जाता है। फरमाया वनुस्ली जहन्नम, और हम उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे। वसाअत मसीरा, वसाअत और कितनी बुरी है, मसीरन वो पलटने की जगह, वो ठिकाना कितना बुरा है। तो पहले मैंने आपको मुखालफत रसूल का बता दिया, अब जो दूसरा अल्लाह ताला ने बयान किया इससे उम्मत का इज्तिमाई रास्ता मुराद है। वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, यानी मोमिनों की राह छोड़कर किसी और राह पर चलना, इससे मुराद है उम्मत का इजमाई रास्ते को छोड़ना, उम्मत की इज्तिमाइयत को छोड़ना। जिस अमल पर उम्मत गामजन हो, जिस खैर के अमल को उम्मत थामे हुए हो, उसको छोड़ देना। जिस तरह इस्लाम में बहुत से फिरके बन गए जो उम्मत मुस्लिमा की मेजॉरिटी से हट गए, उम्मत मुस्लिमा की मेजॉरिटी से, उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत से जुदा हो गए, तो अल्लाह ताला ने इस सूरत निसा आयत नंबर 115 में इस बात को वाज़ेह बयान फरमा दिया है, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला, कि जो भी उम्मत की इज्तिमाइयत का रास्ता छोड़ता है, मोमिनों के रास्ते से जुदा होता है, वनुस्ली नुवल्लिही मा तवल्ला वनुस्ली जहन्नम, जिधर वो फिर गया हम उसे फेर देंगे और हम उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे। माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वसाअत मसीरा, और कितना बुरा ठिकाना है। उम्मत में बहुत से फिरके उम्मत की इज्तिमाइयत से, उम्मत की अक्सरियत से, मेजॉरिटी ऑफ उम्मा से जुदा हो गई, बहुत से फिरके जुदा हो गए। खवारिज का फिरका अलहदा बन गया, मुअतजिला फिरका बन गया, राफिजियत वजूद में आ गए, मुशब्बिहा वजूद में आ गए, जो अल्लाह की सिफात को बंदों पर नाफिज करते थे, बंदों की तबीर करते थे। इसी तरह कदरिया वजूद में आ गए, जो तकदीर के मुनकिर हो गए। मुशब्बिहा, जो अल्लाह ने कुरान में अपनी समझाने के लिए लोगों को अपने बाज चीजों का जिक्र किया है, मसलन अपनी पिंडली का जिक्र कर दिया, अपने हाथ का जिक्र कर दिया, तो बाज लोग मुशब्बिहा वो इसको इंसानों जैसा समझते, माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो इस तरह बहुत से लोग उम्मत की इज्तिमाइयत से दूर हो गए। आज के दौर में भी आप याद रखें, उम्मत की इज्तिमाइयत, उम्मत की अक्सरियत जिस अमल पर जमा हो उसमें खैर होती है, उसमें हिदायत होती है, और उम्मत की अक्सरियत के खिलाफ जो बंदा भटक जाए, जो छोड़ दे, वो गुमराही पर होता है। ये इस आयत मुबारका से हमें पता चला। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फिक़्ह शाफी के
بڑے امام گزرے ہیں، بانی گزرے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ کیا قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت ہے جس میں اجماع امت، یعنی امت کی اکثریت جس پر اجماع ہو جائے، امت کی اکثریت جس عمل کو خیر مان لے، جس پر اکٹھی ہو جائے، کیا قرآن میں اس بات میں کوئی دلیل ہے؟ اس پر کوئی دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے قرآن مجید کو 300 بار پڑھا۔ کتنی بار؟ وہ کہتے ہیں میں نے قرآن مجید کو 300 بار پڑھا ہے، اور اس آیت کو میں نے اجماع کے حجت ہونے پر دلیل پایا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر جلد 3 صفحہ 313 میں اس کو درج کیا ہے، ان کے اس قول کو۔ وہ کہتے ہیں میں نے 300 بار قرآن مجید پڑھا ہے، امت کی اجتماعیت کو حجت ہونے کو، امت کی اکثریت کے حجت ہونے کو میں نے اس آیت میں دلیل پایا ہے، یہ آیت اس پر دلیل ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ تو آج یاد رکھیے، اس وقت سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، صحابہ کرام کے بعد سے دور سے لے کر آج تک امت کی اکثریت اہل سنت و جماعت رہی ہے، امت کی اکثریت اہل سنت و جماعت رہی ہے۔ جو بھی اس اکثریت سے جدا ہوگا، کوئی اور فرقہ بنے گا، کوئی اور جماعت بنے گی، کوئی اور گروہ بنے گا، جو اس کے عقائد کو، اس کے اعمال کو نہیں مانے گا، وہ گمراہ ہوگا، وہ امت کی اکثریت سے نکل جائے گا، امت کی اجتماعیت سے نکل جائے گا۔ ہاں فروعی اختلاف ہو سکتی ہیں، فقہی اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن جو اصولی اختلاف کرے گا عقائد پر، اہل سنت و جماعت کا جن عقائد پر اجماع ہے، جو اس سے بٹک جائے گا، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، حضور کا وسیلہ، حضور کا استغاثہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی وسعت، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات، اس طرح تقدیر، قبر میں عذاب ہونا، آخرت میں عذاب ہونا، جہنم کا عذاب، قیامت کے دن کا قائم ہونا، تو جو ان عقائد کو چھوڑ دے گا، اپنی عقلی توجیہ کر کے اور علیحدہ فرقہ بنائے گا، وہ امت کی اکثریت سے دور ہو جائے گا۔ اس پر میں احادیث مبارکہ بھی بعض آپ کو لکھوا دیتا ہوں، جس کے ذہن میں کوئی سوال ہو مجھ سے اینڈ پر پوچھ لیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، فرمایا بے شک اللہ تعالی میری امت کو ضلالت پر، گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، بے شک اللہ تعالی میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، اور اللہ کی حفاظت کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، جماعت پر اللہ کی حفاظت کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہوتی ہے جماعت پر۔ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ، فرمایا جو شخص جماعت سے جدا ہوا، یعنی جماعت سے مراد اکثریتی جماعت، جو شخص جماعت سے جدا ہوا وہ آگ کی طرف داخل ہوا، جہنم کی طرف داخل ہوا۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2167 2167۔ اس طرح حضرت حارث اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَمَرَنِيَ اللَّهُ بِهِنَّ، اللہ فرمایا اللہ تعالی نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے، 5 باتوں کا حکم دیا ہے، الجماع والسمع والطاعہ والہجرہ والجہاد فی سبیل اللہ، جماعت کے ساتھ ملنے، جماعت کے ساتھ ملنے، جماعت کے ساتھ قائم ہونے، دوسرا نصیحت سننے، دوسرا نصیحت سننے، تیسرا فرما برداری اختیار کرنے، اللہ کی نصیحت سننے، اللہ کا حکم سننے، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے، چوتھا ہجرت کرنے کی، ہجرت کرنے کا حکم دیا، 5واں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کا۔ تو پہلا حضور نے کیا بیان فرمایا؟ جماعت، الجماع، جڑنے کا، جماعت کے ساتھ جڑنے کا، اور آگے مزید حضور نے ارشاد فرمایا
फमन हरज मिन जमाअ कीदा शिबरिन फकद हला रबकत अल इस्लाम मिन रासिही इल्ला अन यरजिया। फरमाया जो शख्स भी अक्सरियती जमात से एक बालिश्त बार भी जुदा हुआ, एक बालिश्त बार भी, एक हाथ बराबर भी जुदा हुआ, बस उसने इस्लाम का कलादा अपने गले से उतार दिया, उसने इस्लाम का कलादा अपने गले से उतार दिया। जब तक कि वो जमात की तरफ लौट नहीं आता, जब तक कि वो अक्सरियती जमात की तरफ, उम्मत की इज्तिमाइयत की तरफ लौट कर नहीं आता, उस वक्त तक फरमाया वो इस्लाम से जुदा रहता है, इस्लाम का कलादा अपने गले से उतार देता है। ये इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरिक में इस हदीस को रिवायत किया, हदीस नंबर 404, और सही इब्ने हुज़ैमा में भी ये हदीस है, हदीस नंबर 1895, हदीस नंबर 1895। इस तरह हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी हदीस है, वो कहते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जाबिया के मुकाम पर आपने हमें हुतबा इरशाद फरमाया। उसमें उन्होंने फरमाया, ए लोगो, मैं तुम्हारे दरमियान उसी जगह खड़ा हूं जहां हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दरमियान क़याम फरमाया। यानी आज मैं उस मकाम पर खड़ा हूं, उस जगह पर खड़ा हूं जहां आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ाहिरी हयात मुबारका में हमारे दरमियान क़याम फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिल जमाआ, फरमाया जमात के साथ जुड़ के रहो, तुम पर जमात के साथ जुड़े रहना लाजिम है, तुम पर जमात के साथ जुड़े रहना लाजिम है। व इय्याकुम वल फुरका, अलहदगी से बचो, फिरका बनाने से, ग्रोह बंदी से बचो, यानी उम्मत की इज्तिमाइयत के साथ जुड़े रहो और फुरका से बचो, अलहदगी से बचो। फ़इन्न शैतान मअल वाहिद वहुव मिनल इस्नैन, फ़इन्न शैतान मअल वाहिद, शैतान एक के साथ होता है, शैतान एक बंदे के साथ होता है, यानी जो जमात से जुदा हो गया बंदा, शैतान उसके साथ होता है। वहुव मिनल इस्नैन अबअदु, और दो आदमियों से वो दूर रहता है। अगर एक से दो बन जाए, अक्सरियती तबका बनना शुरू हो जाए, शैतान उससे दूर होता है। मन अरादा बुहबूहतल जन्नती फलयल्ज़मिल जमाआ। अब हुजूर का इरशाद आगे गौर से सुनिए, फरमाया जो शख्स ये चाहता है कि वो जन्नत का वस्त पा ले, दरमियानी जन्नत को पा ले, उसके लिए लाजिम है वो लाजमी तौर पर जमात के साथ जुड़ा रहे। फलयल्ज़मिल जमाआ, फरमाया वो जमात के साथ लाजमी तौर पर जुड़ा रहे। आगे फरमाया, मन सर्रतहु हसनतहु व साअतहु सय्यतहु फज़ालिकुमुल मुमिन, फरमाया जिस शख्स को उसकी नेकी खुश करे और उसकी बुराई उसे परेशान करे, यानी अगर कोई गुनाह हो जाए, बुराई हो जाए, उससे वो परेशान हो और नेकी करने पर खुश हो, तो हुजूर ने फरमाया फज़ालिकुमुल मुमिन, फरमाया वो बंदा मोमिन होता है, वो बंदा मोमिन होता है। ये सुनन तिरमिज़ी में हदीस है, हदीस नंबर 2165 2165, और सुनन नसाई में हदीस है, हदीस नंबर 9225। एक आखिरी हदीस इस मौजू पर सुना लूं क्योंकि बड़ा हसास मौजू है। बाद लोगों के ज़हन में आज सवाल पैदा होता है कि अहले सुन्नत भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानते हैं, बाकी वो फलां जमात भी है, फलां जमात भी है, वो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लेते हैं, हम किधर जाएं? क्या हम हक पर हैं या नहीं? ये बात याद रखिए, हक समझा जाता है कुरान और सुन्नत से, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरामीन से समझा जाता है, और किसी एक आयत या हदीस को पढ़कर नहीं समझा जाता जब तक के पूरे कुरान को सामने ना रखा जाए, पूरी अहादीस के ज़हीरा को सामने ना रखा जाए। कुरान की कुल आयात मुबारका और कुल अहादीस मुबारका का ज़हीरा सामने रखकर फिर दीन को समझा जाता है, फिर आपकी पहचान होती है। एक और हदीस सुनिए, हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجمع اللہ هذه الامت علی الضلالۃ ابدا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، کبھی گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا۔ آگے فرمایا وقال، اور آپ نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ تعالیٰ کا دست قدرت، اللہ تعالیٰ کا دست حق وہ جماعت پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دست رحمت، دست قدرت وہ جماعت پر ہوتا ہے، اجتماعی جماعت پر ہوتا ہے، اجتماعیت پر ہوتا ہے۔ پھر آگے حضور کے الفاظ سنیے، بڑے اہم ہے، فرمایا فاتبعوا السواد الاعظم، اے لوگوں جو سب سے بڑی جماعت ہو، سواد اعظم، سواد کہتے ہیں بڑے، سواد کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو، الاعظم سب سے بڑا، فرمایا جو سب سے بڑی جماعت ہو امت میں، سب سے بڑا گروہ ہو، تم اس کے پیچھے چلو، سب سے بڑی جماعت، سب سے بڑے گروہ جو امت میں ہو، فرمایا تم اس کے پیچھے چلو۔ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ، جو اس سے علیحدہ ہوا وہ جہنم میں پھینک دیا گیا، جو اس سے اس جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم میں ڈال دیا گیا۔ یہ امام حاکم نے المستدرک میں اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر ہے 391 سے لے کر 397، اور امام ابن ابی عاصم نے السنہ میں اس حدیث کو روایت کیا، کتاب السنہ میں حدیث نمبر 80، حدیث نمبر 80۔ تو یہ قرآن کی آیت مبارکہ، اور پھر دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ الفاتحہ میں بھی ابتدائی یہ درس دے دیا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں صراط مستقیم دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون کون ہے؟ جو ہم سورۃ النساء میں پڑھے، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ انبیاء کرام کے بعد کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اس کے بعد جب ہم صدیقین، شہداء اور صالحین دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ اکثریتی طبقہ اہل سنت میں نظر آتا ہے، اہل سنت میں نظر آتا ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیات بینات اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ امت کی اکثریت کے ساتھ جڑنا یہ ہدایت ہے، یہ جنت کی راہ ہے، یہ اللہ کی رضا کی راہ ہے۔ اس سے جدا ہونا وہ معاذ اللہ استغفر اللہ وہ جہنم کی راہ ہے، وہ جہنم کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ یہ بڑا حساس موضوع ہے، اس لیے میں نے اس پر بھی ڈیٹیل سے بحث کر دی، گفتگو کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 116، اِنَّا بے شک اللہ اللہ، لا نہیں یغفرو وہ بخشتا، بے شک اللہ نہیں بخشتا، این یہ کہ یشرکا شریک ٹھہرایا جائے بھی اس کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ اور وہ بخش دیتا ہے، ماں جو دونا کم ہو، ذالک اس سے، جو اس سے کم ہو، اس سے نیچے ہو، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، ذالک اسے، لمن جس کے لیے یہ شاء وہ چاہتا ہے، اور جو اس سے کم تر کوئی گناہ ہو جس کے لیے اللہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے، ومن اور جو کئی، ومن اور جو کئی، یشرک شریک ٹھہراتا ہے، ومن اور جو کئی یشرک شریک ٹھہراتا ہے باللہ اللہ کے ساتھ، اور جو کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، فقد تو تحقیق دلہ وہ بٹک گیا، دلہ وہ بٹک گیا، ضلالن گمراہی میں بٹکنا، بعیدہ دور کی، وہ دور گمراہی میں بٹک گیا۔ اور میں جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں بٹک گیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے شرک کی مذمت کی ہے، شرک کی مذمت کی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں بھی ہم پا رہے ہیں کہ اس میں بھی اللہ تعالی نے یہی بیان فرمایا تھا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
یا اتنے الفاظ سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں بھی ہیں کہ بے شک اس پر بھی میں اس موقع پر بھی میں نے تفصیلی گفتگو کر دی تھی شرک کے معنی پر، اس کے مفہوم پر۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دہرایا ہے، اس حکم کو دوبارہ دہرایا ہے، اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے جب شرک بیان کیا وہ اہل کتاب کا پس منظر بیان ہو رہا تھا، تو چونکہ وہ تورات، زبور، انجیل کو مانتے ہوئے بھی شریک ٹھہراتے اور اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے، تو اس لیے اللہ تعالی نے وہاں ذکر کیا۔ اب یہاں اس لیے دہرایا جا رہا ہے کہ یہاں مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے، مشرکین مکہ کا اس کا پس منظر ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس لیے اللہ تعالی نے یہاں بھی ان کی مذمت کر دی۔ تو وہاں سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں الفاظ ذرا مختلف ہیں، آگے جو الفاظ ذرا مختلف ہیں، وہاں فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اس نے زبردست بہتان باندھا، کیونکہ وہ اہل کتاب مخاطبین تھے اور وہ اللہ کے احکام کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، اس لیے اللہ تعالی نے وہاں بہتان کا ذکر کیا کہ وہ جانتے بوجھتے شرک کر رہے ہیں، گویا وہ اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں، اللہ کی تعلیمات کو جاننے کے باوجود بہتان باندھ رہے ہیں۔ اور یہاں آگے الفاظ ذرا مختلف ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہاں فرمایا جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے وہ دور گمراہی میں جا پڑا، کیونکہ یہاں مشرکین مخاطبین ہیں، اور مشرکین نہ کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نہ رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نہ اللہ کی ذات پر، نہ اس کی صفات پر، اس لیے یہاں آگے کے الفاظ وہ مختلف ہیں۔ تو اللہ تعالی نے یہاں بھی فرما دیا کہ جو کوئی بھی شرک اللہ کے ساتھ ٹھہراتا ہے تو اس کے سوا اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشے گا، اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشے گا۔ اب یہاں یہ بات بھی آپ یاد رکھیے، اس کے ساتھ کفر بھی ہے۔ شرک میں انسان اللہ کی ذات صفات کا انکار کرتا ہے، اللہ کی ذات کو ماننے سے انکار کرتا ہے، اللہ کے وجود کو، اس کی ذات کا انکاری ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کی صفات کا انکاری ہوتا ہے، اور کفر میں اللہ کی تعلیمات کا منکر ہوتا ہے۔ تو شرک کے ساتھ کفر بھی ہے، کفر بھی نہیں بخشا جائے گا، شرک اور کفر یہ دونوں نہیں بخشے جائیں گے۔ ہاں ان کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہو، بندہ مومن ہو لیکن کوئی اگر صغیرہ گناہ ہو، کبیرہ گناہ ہو، وہ اللہ کی مشیت پر ہے، وہ اللہ کی مشیت پر ہے، جس کا آگے ذکر کر دیا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ اس کے علاوہ اگر کسی کا گناہ ہوا، کسی کا جرم ہوا تو وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، جس کے لیے چاہے بخش دے گا۔ تو پھر شرک اور کفر کے علاوہ اگر کسی کا کوئی گناہ ہوا، صغیرہ ہوا، کبیرہ ہوا، وہ اللہ کی مشیت پر ہے، چاہے اپنے فضل سے سارے بخش دے یا چاہے عدل کر کے سزا دے کر پھر بخش دے، عدل کر کے سزا دے کر پھر بخش دے، یہ اللہ کی مشیت پر ہے، چاہے ٹوٹلی معاف کر دے یا سزا دے کر معاف کرے، وہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ دور گمراہی میں جا پڑا، وہ دور گمراہی میں جا پڑا کہ اسے اللہ کی ذات کی، اللہ کی صفات کی پہچان نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ شرک اور کفر کسی بھی بندے نے دنیا میں کیا محدود زندگی میں، تو پھر اسے دائمی عذاب کیوں دیا جاتا ہے؟ شرک اور کفر بندہ دنیا کی زندگی کے لحاظ سے کرتا ہے، کوئی 50 سال کسی نے کاٹ دیا، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، جبکہ اسے دائمی نہ ختم ہونے والے عذاب میں کیوں گرفتار کیا جاتا ہے؟ تو بعض لوگ اس پر اعتراض کر دیتے ہیں، جو قرآن پر، اللہ کی ذات پر اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں، اس طرح اعتراض کر دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب سنیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے سامنے حق واضح ہو چکا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ شرک ہے،
تو مجھے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اللہ کی یہ تعلیمات ہے، مجھے اسے اپنانا چاہیے. لیکن اس کے باوجود وہ بندہ شرک پر مصر ہوتا ہے، شرک پر اصرار کرتا ہے، اور وہ اللہ کی تعلیمات کو، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو جٹلا کر اسی پر قائم رہنا چاہتا ہے، چاہے اس کو 100 سال زندگی دے دی جائے، 150 سال، 200 سال، جتنی مرضی زندگی دے دی جائے، وہ ہمیشہ کے لیے اسی پر قائم رہنا چاہتا ہے. لہذا چونکہ اس کی نیت اسی شرک پر قائم رہنے والی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالی کی طرف سے اسے عذاب بھی دائمی طور پر ملتا ہے، اسے عذاب بھی دائمی طور پر ملتا ہے. اس کے بعد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 117. اس میں فرمایا ان یدعونا، ان نہیں، یدعونا وہ پرستش کرتے، من دونہ اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا وہ نہیں پرستش کرتے، الا مگر اناسا زنانی چیزوں کی، جو زنانہ چیزیں ہیں یہ لوگ جو مشرکین صرف انہی کی پرستش کرتے ہیں. وَإِن اور یہ نہیں، اور نہیں یدعونا وہ پرستش کرتے، پوجتے، الا مگر شیطانن شیطان کی، مریدہ جو سرکش ہے. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا اور وہ سرکش شیطان کی ہی پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں. آگے آیت نمبر 118 بھی اس کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. لعنہ اللہ، لعنہ لعنت کی، ہو اس پر، اللہ اللہ نے، وہ شیطان مردود جس پر اللہ نے لعنت کی ہے. وقال اور اس نے کہا تھا شیطان نے، لأتخذن میں ضرور لے لوں گا، لأتخذن میں ضرور لے لوں گا، من عبادکا، من سے عبادکا تیرے بندوں میں سے، نصیباً حصہ، مفروضاً معین. اس نے کہا تھا باری تعالیٰ میں تیرے بندوں سے ضرور حصہ لے لوں گا، یعنی ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. اب ان دونوں آیتوں میں، آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ مشرکین کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ صرف زنانہ چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں. یہ فرشتوں کو کہتے ہیں خدا کی بیٹیاں ہیں، پھر یہ کبھی کہتے ہیں کہ خدا کی بیوی بھی ہے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو بنا دیتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. اس طرح بعض جانوروں کو پکڑ لیتے ہیں، گاؤ ماتا نہیں ہو، گاؤ ماتا گائیں، تو وہ بھی مؤنث ہے. تو فرمایا ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مؤنث چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں اور اس پر فخر کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کی پیدا کردہ چیزیں اللہ نے بنائی ہوئی، اور پتھروں جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں انہیں یہ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں. تو فرمایا ان کی حقیقت تو یہ ہے. اور پھر آگے فرمایا یہ صرف شیطان، سرکش شیطان کی پوجا کرتے ہیں، یعنی یہ جو زنانہ چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو یہ انہیں شیطان نے پھسلایا ہوا ہے، یہ شیطان نے انہیں گمراہ کیا ہوا ہے کہ جس جانور کو اپنے ہاتھ سے پالتے پوستے ہیں اس کو بڑا کرتے ہیں، بعد میں اسی کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں، اور انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ اللہ کی بیوی ہے نہیں، نہ اللہ کی کوئی اولاد، نہ بیوی، نہ بچے، وہ تو پاک ہے ان سے. تو جس چیز کا علم نہیں تو شیطان کے پیچھے آ کر اس کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں. تو فرمایا یہ حقیقت میں شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 118 میں کہ شیطان تو وہ ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے، یعنی شروع دن سے اس پر لعنت ہو گئی جب اس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. فرمایا اس پر تو اللہ نے لعنت کی تھی. اور اس شیطان مردود نے کہا تھا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک معین حصہ لوں گا، یعنی مراد یہ ہے میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا، جس طرح میں دتکارا گیا ہوں اسی طرح وہ بھی دتکارے جائیں گے، میں انہیں اپنے پیچھے لگا لوں گا، میں انہیں اپنے پیچھے لگا لوں گا، میں ان میں سے بھی حصہ لوں گا، اپنے ساتھ ملاؤں گا. پھر اس نے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے وہ مزید کہتا ہے آیت نمبر 119 سورۃ النساء، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، وَلَأُضِلَّنَّ یہ سب کے ساتھ نون شد کے ساتھ آ رہا ہے، لام زبر لا یہ بھی تقیید کے لیے آتا ہے اور نون شد کے ساتھ یہ بھی تقیید کے لیے آتا ہے.
وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور وہ کہتا ہے اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا، انہیں امید دلاؤں گا، باطل امیدیں، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا، میں ضرور انہیں حکم دوں گا، پھر وہ کیا کریں گے؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ، وہ ضرور کان چیرا کریں گے، یعنی مشرک لوگ وہ ضرور وہ ضرور چیرا کریں گے، آذان الانعامی، آذان کان الانعامی، جانوروں کے، چوپاؤں کے، تو میں ضرور انہیں حکم دوں گا، وہ جانوروں کے کان چیریں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں حکم دیتا رہوں گا، انہیں حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ، تو وہ ضرور بدلیں گے، خلق اللہ، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو، اللہ کی تخلیق کو وہ ضرور بدلیں گے، اس کو بگاڑیں گے، وَمَن، اور جس شخص نے، اور جو کوئی یتخذ الشیطان، یتخذ بنا لے الشیطان، شیطان کو، ولیًا دوست، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فرمایا جو کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے گا، فقد خسرا، تو تحقیق واقعی، خسرا وہ نقصان میں پڑا، خسران، نقصان، ایسے نقصان میں مبینہ جو واضح ہے، تو فرمایا وہ واضح صریح نقصان میں جا پڑا، جو بھی شیطان کو دوست بنائے گا اللہ کو چھوڑ کر۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے شیطان کے حملوں کا ذکر کیا ہے کہ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، میں انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا یہ جانوروں کے کان چیرا کریں گے، اور میں انہیں حکم کروں گا یہ تیری تخلیق میں، تیری بنائی ہوئی چیزوں میں بگاڑ پیدا کریں گے، ان کو بدلا کریں گے۔ یعنی گمراہ کیسے کرتا ہے؟ عقائد بگاڑ کر انسان کو گمراہ کرتا ہے شیطان، عقائد بگاڑ کر، کبھی اللہ کے ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا کر، کبھی اس کی صفات کے ساتھ، کبھی اس کے رسولوں کے منصبوں کو تنقیص کر کے، کبھی بڑھا کر اللہ کی ذات سے بڑھا کر، کبھی افراط و تفریط میں کر کے، تو اس طرح، اور پھر جھوٹی امیدیں، اور پھر اعمال میں بھی گمراہ کرتا ہے، رزق حرام کمانے میں لوگوں کو ترغیب دیتا ہے، ان کے دلوں میں وسوسے ڈال دے تمہارا مال بڑھے گا، تم اس کا مال غصب کر لو، اس کا مال ہتھیا لو، اس طرح وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اعمال میں بھی، حرام کمائی میں لوگوں کے درمیان جھگڑا کرا کے، فتنہ فساد کرا کے، یہ ساری اس کی گمراہی کی صورتیں ہیں، اور پھر انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، تم اس طرح کوئی بات نہیں، تم کر لو یہ کام، یہ چھوٹا سا تو گناہ ہے، نہ تم سے کسی نے پوچھنا ہے، نہ تمہارا حساب کتاب ہونا ہے، بعد میں تم توبہ طائب کر لینا، اس طرح جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اور جھوٹی امیدیں دلا کر بندے کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ تو فرمایا اس طرح جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، انہیں حکم دیتا ہے، انہیں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، جس طرح جو مشرکین ہیں وہ جانوروں کو، چوپاؤں کو پکڑ کر ان کے کان کاٹ دیتے، کہتے یہ ہمارے بتوں کا چڑھاوا ہے، ہمارے بتوں کا چڑھاوا ہے، یا وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں بگاڑ پیدا کر دیتے، یہ ہم سورۃ الانعام میں بھی پڑھیں گے، سورۃ الانعام، اس میں بھی آئیں گے ان کی کچھ کرتوتے، کہ وہ کہتے یہ جو دودھ ہے یہ اونٹ پر فلاں بیٹھے گا، فلاں نہیں بیٹھیں گے، اس طرح دودھ اونٹنیوں کا کہتے ہیں فلاں پیئیں گے، فلاں نہیں پیئیں گے، اس طرح وہ یعنی من گھڑت تصورات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا، وہ صریح خسارے میں چلا گیا، واضح نقصان میں چلا گیا، فقد خسر خسران مبینہ، وہ واضح خسارے میں چلا گیا۔ آگے آیت نمبر 120 میں فرمایا یعیدہم ویمنیہم،
यईदुहुम, वो उनसे वादे करता है, शैतान उनसे वादे करता है, वयुमन्नीहिम, और उन्हें उम्मीदें दिलाता है, वमा यईदुहुम शैतान, वमा, और नहीं, यईदुहुम, यईदु वादे करता, हुम उनसे, अशैतान शैतान, और शैतान उनसे वादे नहीं करता, इल्ला मगर, गुरूरन, फरेब के, मगर शैतान सिर्फ फरेब के वादे करता है। यानी शैतान उनसे वादे करता है तुम्हारे कारोबार में, तुम्हारा कारोबार वसी हो जाएगा, तुमसे गुर्बत खत्म हो जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी, तुम तंगी से, फाकों से निजात पा जाओगे, तुम्हारे घर में वुसअत आ जाएगी, ऐशो इशरत आ जाएगी, और कोई बात नहीं, तुम कर लो ये अमल। इस तरह वसवसे डालते हैं इंसान के अंदर, कोई इस तरह उन्हें झूठी उम्मीदें दिलाता है। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया कि उसके वादे सिर्फ धोखा फराड होते हैं, धोखा और फराड के अलावा कुछ नहीं होता। आगे बयान किया ऐसे लोगों का हाल आयत नंबर 121 में, उलाइका, ये वो लोग हैं, मअवाहुम, ठिकाना उनका जहन्नम, जहन्नम है। फरमाया ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है, दोज़ख है। वला, और ना, यजिदूना, वो पाएंगे, अनहा, इससे महीसा, भागने की कोई जगह, और वह इससे भागने की जगह कोई नहीं पाएंगे। फरमाया ये जो शैतान है और शैतान के पैरोकार हैं, इनका ठिकाना दोज़ख है, इनका ठिकाना दोज़ख है, और वो उससे भागने की, वला यजिदूना अनहा महीसा, और वो उससे भागने की कोई जगह नहीं पाएंगे, फिर उन्हें कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। फिर वो सारे लोग क़यामत के दिन शैतान को कोसेंगे, आखिरत में कोसेंगे, लेकिन उस वक्त गुजर चुका होगा, उस वक्त गुजर चुका होगा। ये दुनिया है, जिसने दुनिया में हिदायत को कमा लिया तो इसका अजर आखिरत में पा लेगा, और जिसने दुनिया में हसारे का कमा लिया, शैतान के साथ दोस्ती कर ली, तो उसका अंजाम भी आखिरत में देख लेगा। अल्लाह तबारक व ताला हमें कुरान जिद का कमाल फहम नसीब फरमाए और हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।